میں اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 میں موجود ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک پرانا اور خستہ حال ایک عمارت نظر آئی۔ ستر کی دہائی میں یہاں پر ایک خاتون تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام سینٹ میری تھا، تو اسی مناسبت سے اس اسکول کا نام بھی سینٹ میری ہی رکھا گیا۔ تو اس حساب سے، اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بیکن ہاؤس کے طرز کا ایک اسکول تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں انہوں نے یہ زمین خریدی حکومت سے، اس کی باؤنڈری بنائی اور اتنی زبردست قسم کی عمارت بنائی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اتنے دہائیاں گزرنے کے باوجود عمارت کا سٹرکچر باقی ہے۔ لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یار تعلیمی ادارے اور اس طرح کی جو جگہ ہیں وہ اتنی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی، چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 میں موجود ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک پرانا اور خستہ حال ایک عمارت نظر آئی۔ تو میں جب یہاں آیا تو یہاں کے مقامیوں سے جب میں نے معلومات کی کہ یہ عمارت کس چیز کی تھی، تو انہوں نے جب مجھے بتایا کہ 70 کی دہائی میں یہاں پر جو ہے وہ ایک انگریز خاتون تھی، انہوں نے جو ہے یہاں پر ایک بہت بڑا، اس وقت کے حساب سے بہت بڑا اور معیاری اسکول جو ہے وہ تعمیر کروایا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یار تعلیمی ادارے اور اس طرح کی جو جگہ ہیں وہ اتنی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں یہاں پر جو ہے وہ فسادات وغیرہ کافی زیادہ ہوئے۔ خیر مجھے تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی نہیں معلوم۔ یہاں کے مقامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے اس عمارت کی اتنی ہسٹری تو نہیں پتہ، آپ مجھے ڈیٹیل میں بتائیں کہ آج اس کی جو یہ حالت ہوئی پڑی ہے، شروع سے آپ بتائیں مجھے۔ بلکہ اچھا کرامت بھائی، یہ ہم بزرگوں تو بھی سنتے آئے ہیں اور خود بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 70 کی دہائی میں یہاں پر ایک خاتون تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام سینٹ میری تھا، تو اسی مناسبت سے اس اسکول کا نام بھی سینٹ میری ہی رکھا گیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ آبادیاں اس طرح وہ پرانی آبادیاں ہیں، بیکورڈ آبادیاں ہیں، غریب لوگ ہیں، اچھی تعلیم یہ لوگ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس وقت سرکاری اسکول بھی اتنے نہیں ہوا کرتے تھے، ابھی تو گلی گلی میں آپ کو اسکول نظر آتے ہیں۔ تو اس حساب سے، اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بیکن ہاؤس کے طرز کا ایک اسکول تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو خاتون تھی سینٹ میری، انہوں نے یہ سارا خرچہ اپنے پلے سے کیا۔ اس علاقے میں، اس پہاڑی علاقے میں انہوں نے یہ زمین خریدی حکومت سے، اس کی باؤنڈری بنائی اور اتنی زبردست قسم کی عمارت بنائی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اتنے دہائیاں گزرنے کے باوجود عمارت کا سٹرکچر باقی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب یہاں پر 85 کے ہنگامے ہوئے ہیں تو اس میں بھی یہاں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس اسکول نے سروائیو کیا، اور وہ جو خاتون تھی فارن خاتون، وہ وہاں سے پیسے بھیجتی رہی اور یہ اسکول کا نظام اسی طرح یوں ہی چلتا رہا۔ بعد میں پھر 90 کی دہائی میں بھی فسادات ہوئے، اس کے باوجود بھی یہ اسکول چلتا رہا اور وہ خاتون پیسے بیچتی رہی۔ اس کے بعد یہاں پر لینڈ مافیا آئی، انہوں نے یہاں پر چائنا کٹنگ کرنے کی کوشش کی، تو دو لسانی آبادیوں کے درمیان یہاں پر فسادات بھی ہوئے، اس میں بھی اسکول کو کافی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ جو نشے کے عادی افراد ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے سریا وغیرہ لے کر گئے، یہاں کا جو فرنیچر وغیرہ تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ دریوں پہ بیٹھا کرتے تھے، اس زمانے میں یہاں پر چیئرز اور ٹیبلیں اور یہ ساری چیزیں دستیاب تھی۔ تو ایک بہت اچھا سیٹ اپ تھا، لیکن گردش دوران اور زمانے کی جو ہے نا گردشوں نے اس کو بس توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا اور لوگ اس کو لے گئے۔ یہ افسوس کی مقام ہے، تو اس طرح کا ہے۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ بھی ہوا کرتا تھا، تو اس حوالے سے بتائیں۔ میں نے سنا ہے آپ کا بچپن بھی یہیں پر گزرا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ جی بالکل، ہم یہاں پر آیا کرتے تھے، میری یادداشتوں میں بالکل محفوظ ہے۔ ہم یہاں کے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور ہر اتوار کو یہ اہلیان رحیم شاہ کالونی اور اہلیان فرید کالونی، حتیٰ کہ گلشن غازی اور آفریدی کالونی، اس کے علاوہ یہ جو اردو آبادیاں ہیں ہمارے ساتھ یہاں قریب کی، یہ سارے یہاں آیا کرتے تھے، اور ہم مل کے کرکٹ ٹورنامنٹ بھی کرایا کرتے تھے، اور یہاں پر ہم کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے۔ تو ہفتے اتوار کو صحیح رونق لگی ہوتی تھی یہاں پر، لوگ آئے ہوتے تھے، کراچی سے باہر کی ٹیمیں بھی، بڑے بڑے ٹورنامنٹس بھی یہاں پر ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، اس سے تھوڑا سا آگے جا کے JDI کے نام سے ایک گراؤنڈ ہے۔ اس گراؤنڈ میں تو مطلب یہ ہے کہ پورے کراچی لیول کی ٹیموں نے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں۔ بس یہ سسٹم ہے یہاں کا، تھوڑی سی اس کو توجہ کی ضرورت ہے تو واپس پرانا وقت آ سکتا ہے، اور اس اسکول پر جو ہے نا مزید محنت کی ضرورت ہے۔
جنہوں نے یہ بنایا تھا اس وقت کے جو ٹیچرز تھے ان سے رابطہ کیا جائے، تو جو اس کے سرپرست تھے، جو یورپ میں جو خاتون تھی یا جو ادارے تھے، ان سے رابطہ کیا جائے اور اسکول کو واپس بحال کیا جائے۔ اچھا سر، یہ ابھی میں یہاں اندر چل رہا تھا تو مجھے یہاں کا جو اسٹرکچر وغیرہ ہے وہ انتہائی مہنگے قسم کا لگ رہا تھا، تو اس وقت اتنی مہنگی جو ہے وہ طرز کا یہ اسکول بنایا گیا تھا، تو یہ افسوس کا مقام تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے، اور اس کے بلیک بورڈ وغیرہ ابھی بھی صحیح حالت میں موجود ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ جی کرامت بھائی، آپ نے خود بھی دیکھا جو اس کی چھت تھی جہاں سے تھوڑا سا سیمنٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں جو سریہ لگایا گیا تھا وہ کتنے موٹے ستر کا تھا، جس کا مطلب آج کے جدید دور کے اندر بھی اتنا موٹا ستر سرکاری عمارتوں میں بھی نہیں لگتا کہ اس زمانے میں لگایا گیا تھا۔ باقی آپ نے اس کے یہ مرکزی دروازے بھی دیکھے ہوں گے کہ یہاں پر جو منشیات کے عادی لوگ تھے، جو جرائم پیشہ لوگ تھے، جو اپنے وسائل نکالنے کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے وہ سریا بھی انہوں نے توڑا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ سریا ان سے نہیں ٹوٹا گیا ہے۔ جو مرکزی دروازے ہیں وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہیں، اس کی اسٹرکچر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دیواریں تھیں جو آسانی سے ٹوٹ سکتی تھی وہ گرا دی گئی، وہاں سے سریا لوگ لے گئے اٹھا کر، لیکن جو باقی عمارت ہے ایسے نہیں ہے کہ اس پہ کوشش نہیں کی گئی ہے، اس پہ بھی ہتھوڑے بھی برسائے گئے ہیں، اور یہاں سے لے جانا بھی بہت آسان ہے کہ یہاں پر قریب میں کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں ہیں، کوئی اس کا چوکیدار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سریے یہاں سے کوئی نہ لے کے جا سکا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے، یا اس سے اسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو معمار تھے، جو کام کیا گیا، جو ٹھیکیدار تھے اور جو لوگ تھے جنہوں نے خرچہ کیا، انہوں نے اس کے اوپر کافی محنت کی، ایمانداری سے کام کیا گیا، اس کے اوپر اچھا میٹیریل یوز کیا گیا، اسی وجہ سے اسٹرکچر ابھی تک اس کا برقرار ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایسے نہیں ہے کہ اورنگی ٹاؤن کا یہ علاقہ گمنام ہو یا یہ اسکول گمنام ہو۔ جتنے بھی الیکشن ہوتے آئے ہیں ابھی تک کراچی میں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو، اس جو اسکول کو جو ہے نا پولنگ اسٹیشن باقاعدہ قرار دیا گیا۔ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے آئے، پولیس کی گاڑیاں، رینجرز کی گاڑیاں، الیکشن کا عملہ 2-3 دن پہلے سے یہاں آ کے وہ اسٹے کر لیتے تھے، اور یہ جو اسٹیشن ہوتے تھے یہ حساس پولنگ اسٹیشن ان کو کہا جاتا تھا، چونکہ یہاں پر لسانی اکائیاں جو ہے آس پاس ہی رہتی ہے اور اکثر ان میں لڑائیاں بھی چلتی رہتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ پولیس چوکی بھی بنائی گئی، اور جب 85 کے ہنگاموں کے بعد جو چوکی بنائی گئی تھی وہ تو توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی، لیکن اس کے بعد 2000 کے بعد بھی یہاں ہنگامے ہوئے تو یہاں پر ایک نئی چوکی بنائی گئی، آپ نے اس کے بھی آثار دیکھے ہوں گے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کو آپ کے چینل کی توسط سے میں حکام بالا سے کہوں گا کہ عذرائے کرم اس کے اوپر توجہ فرمائیں اور اس کو دوبارہ سے اپنی شکل میں بحال کریں، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور تھوڑے سی خرچے کی ضرورت ہے، تو یہاں کی رونقیں واپس بحال ہو سکتی ہے اور ہمارے بچے اچھی تعلیم سے دوبارہ آراستہ اور پیراستہ ہو سکتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی اس وقت ہمارے بھائی نے آپ کو جو ہے وہ سینٹ میری اسکول کا پورا ڈیٹیل جب سے وہ بنا پھر اس کا جو ہے وہ زوال آیا وہ پورا آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ تو یہ اس وقت یہاں کی عمارت جو ہے وہ مجھے پرانی یادیں جو ہے وہ دلا رہی ہے۔ اکثر ہم جب لاہور جاتے ہیں یا پشاور یا یہاں بھی اکثر ہم ایسے پرانے مکانات دیکھتے ہیں جو برٹش دور کے یا مغل دور کے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ مجھے بالکل اسی طرز کا لگ رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات دینی تھی آپ کو، تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔